السلام علیکم دوستو۔ قاسم بن عبد الرحمن کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میتھی دانے میں شفا کو تلاش کرو۔ کچھ طبیب تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو اس کے فائدے کا پتہ ہوتا تو وہ اسے سونے کے بھاؤ خریدتے۔ پیغمبر مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، جو کہ بیمار تھے اور مکہ میں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طبیب کو بلانے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جائزہ لینے کے بعد فرمایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، صرف میتھی دانہ کھجوروں کے ساتھ پکا کر کھلا دیں۔ حضرت سعد نے جب پکا کر کھایا تو صحت مند ہو گئے۔ میتھی دانے کو عربی میں حلبہ کہا جاتا ہے۔ یہ تاثیر میں گرم ہوتا ہے اور خشک بھی ہوتا ہے۔ جب ان کے بیجوں کو پانی میں پکایا جائے اور وہ پانی پی لیا جائے تو یہ حلق، سینے اور معدے کو نرم کرتا ہے۔ یہ کھانسی، گلے کی خشکی، دمہ اور سانس کی تکلیف میں آرام دینے کے ساتھ ساتھ جنسی خواہش میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ یہ بلغم اور پھنسیوں کا علاج بھی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آنتوں کی جملہ بیماریوں کے لیے بھی اس میں شفا ہے۔ یہ السر اور پھیپھڑوں کی بیماریوں میں بھی شفا دیتا ہے۔ فالودہ اور گھی میں اسے ملا کر استعمال کرنے سے آنتوں کے مسائل کا علاج ہوتا ہے۔ اگر میتھی کے دانے 5 گن کر مشروب بنا کر پیے جائیں تو اس سے ماواری میں خون کا بہاؤ آسان ہوتا ہے، اور جب اسے پکا کر اس سے بال دھوئے جائیں تو یہ بالوں کو گھنگریالا اور خشکی سے پاک کر دیتا ہے۔ اس کے آٹے کو سرکے کے ساتھ گون کر گھٹی پر لگا کر رکھنے سے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو خواتین خفیہ اعضاء کے کینسر کی تکلیف کا شکار ہوں، وہ اگر میتھی دانے ملے پانی میں بیٹھے تو درد سے آرام ملتا ہے۔ پیشاب بند ہونے کی صورت میں یہ آرام دیتی ہے۔ ٹوٹے یا چوٹ لگے ناخن کو بھی درست کرنے کا کام کرتی ہے۔ پھٹی ہوئی جلد پر لگانے سے آرام ملتا ہے۔ میتھی کا پودا ہندوستان اور پاکستان میں بکثرت کاشت کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پتے یعنی میتھی ایک سبزی کے طور پر گھروں میں پکائی جاتی ہے۔ میتھی زیادہ تر سردیوں میں پکتی ہے۔ اسے سکھا کر مسالے کے طور پر کھانوں اور غذاؤں میں خوشبو پیدا کرنے اور مختلف فوائد حاصل کرنے کے لیے ادویات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ میتھی دانے کو بھی اسی طرح چٹنیوں، مربوں اور کھانوں میں بطور مسالہ اور غذا استعمال کیا جاتا ہے۔ میتھی دانہ اپنی تاریخ میں عراق میں 4000 قبل از مسیح میں پایا گیا۔ پرانے زمانے میں اس کی کاشت جانوروں کے چارے کے طور پر کی گئی۔ رومی اسے شراب میں بھی استعمال کرتے تھے۔ اس کا نام لاطینی زبان سے اخذ ہوا اور اسے یونانی گھاس بھی کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں راجستھان اور پاکستان میں پنجاب خاص طور پر قصور اس کی پیداوار کے لیے مشہور ہیں۔ یمن کے یہودی، ہندوستان کے سنسکرت اور ماسٹریا، ترکی کے ترک اور مصری کسان اپنے کھانوں میں اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یقیناً آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی میتھی دانے کے فوائد حاصل کر سکیں، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔